جو لوگ پہلے غربت کی لکیر کے اوپر تھے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. نہیں اس میں اکیلے عمران خان کا کردار تو حکومت کا ہی ہے اور آپ کا یا میرا؟ نہیں میرا تو نہیں ہے, حکومت کو تو ابھی تھوڑا عرصہ ہوا نا, 2 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. چلے میں اس پہ کیا ڈیفینڈ کروں, ہلالی صاحب کا ویو لیتا ہے, دیکھتے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. ہلالی صاحب, کیا پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کامیابی نہیں ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا اتنی لمبی جدوجہد میں؟ میں تو سمجھتا ہوں ان کے پالیسیز میں اتنے یو ٹرنز ہیں جو کاراکوروم ہائی وے میں اتنے یو ٹرنز نہیں ہیں جتنے ان کے پالیسیز میں ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے غلطیاں ہوئی اور یو ٹرنز ہوا. ہلالی صاحب ان کے پاس تو 200 ایکسپرٹس کی ٹیم تھی جنہوں نے آ کے ملک کو بدل دینا تھا. مجھے بتا دیں ان 200 میں سے 20 ایکسپرٹ ہی آ جاتے تو شاید ملک کی حالت آج یہ نہ ہوتی. وہ تو ایکسپرٹ کہاں چلے گئے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں گے میں بڑا ایماندار ہوں لیکن میری ٹیم جو ہے میرے قابو میں نہیں ہے, میرا رپورٹر جا کے باہر سے پیسے لے لیتا ہے, میرا کیمرہ مین جا کے اپنے کام کروا لیتا ہے, تو پھر مجھے یہ سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. پھر مجھے یہ دیکھنا چاہیے اگر میری ٹیم میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو قصور تو میرا ہے, ٹیم میں نے بنائی ہے نا. لیکن ہم نے کبھی ایسے دیکھا نہیں اتنے ریگولر اجلاس ہو رہے ہوں یا, اور پھر سب سے ایک اور جو ان کی میں سمجھتی ہوں کہ ڈسکس ہونی چاہیے چیز وہ یہ کہ انٹرنیشنل فورمز پر جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, پاکستان کا قد جس طرح سے اونچا ہوا ہے, جس طرح سے انہوں نے ویژن اپنا دیا ہے, جیسے ہمیں انٹرنیشنلی ہم آئسولیشن کی طرف جا رہے تھے, ہمیں وہ ایک ویلیو ملی ہے دنیا میں ورلڈ وائڈ, تو اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے جو ان کے ہاتھ میں. عمران خان صاحب بنیادی طور پہ لکی آدمی ہے, ان کی قسمت بڑی اچھی ہے. حالات ایسے اب جو کام ان کی کریڈٹ کیا وہ آپ قسمت میں نہ ڈالیں نا, یہ اس کو کریڈٹ دیں. ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں. اس کا اسٹرانگ پوائنٹ عمران خان کا فارن افیئرز ہے. مجھے ہلالی صاحب میری بات تو سنیں نا, مجھے اب یہ آپ کا ہی وہ نواز شریف کے طرح تو نہیں ہے, خدا کے لیے وہ تو ایک ڈسگریس تھا بھائی, وہ تو بولنا ہی نہیں آتا تھا, وہ نوٹس کے بغیر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. ہلالی صاحب میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ فرشتہ تھے اور یہ شیطان ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عموماً آپ یہی کہتے ہیں. نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑے چیمپئن تھے. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہیں بیٹھ کے کہتے تھے کہ کشمیر ایشو پہ ہماری پالیسی ٹھیک نہیں ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں, اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں اگر امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے فوجی یہاں سے لے کے نکالنی ہے تو اس میں عمران خان کو تو کریڈٹ نہیں جاتا. عمران خان صاحب کو یہ ضرور کریڈٹ جاتا ہے کہ ایسے حالات میں یہ اچھا پلے کر گئے, قسمت نے ساتھ دیا اور ساتھ انہوں نے اس میں اچھا پلے کر دیا, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. حالات تھوڑا سا بحث کو سمجھنے کی طرف آتے ہیں تو لانگ لاسٹنگ قسمت کہیں میں کہتا ہوں. ہلالی صاحب آپ اس پہ کامنٹ کر لیجئے, بلکہ یہ آپ کا فیلڈ ہے, میں چاہوں گی آپ اس پہ سیر حاصل روشنی ڈالیں. کیا سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ جو سوللی انہوں نے کام کرنا تھا وہ انہوں نے بہترین کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز ضرور بتا سکتا ہوں کہ جتنا دنیا میں اس کی کریڈٹ وردینس ہے عمران خان کی, اس کا امیج جتنا اچھا ہے دنیا میں, میرے خیال میں شروع جو بے نظیر تھی اتنا سمپتھی ہوتا تھا اس کے لیے جتنا آج عمران خان کے لیے ہے. اور جس قسم کی سمپتھی بے نظیر کے پاس تھی, سپورٹ تھی اور لوگوں کے کوآپریشن تھا, میں تو ان کے ساتھ 25 ملک گیا اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اٹ واز اے لاٹ. اور میں سمجھتا ہوں یہی ہے, اسی قسم کا سپورٹ ہے عمران خان کے پاس, اور دیٹ از ٹریمینڈس, وہ بڑا ویلیوبل ہے. جب یہ کسی کو فون کرتا ہے یا کچھ پوچھتا ہے, لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایماندار آدمی ہے, یہ پہلا ایماندار لیڈر ہے پتہ نہیں کتنے 100 سال میں, تو اس کو ہمیں مدد کرنا چاہیے. تو آئی تھنک اس کو کریڈٹ دے وے کریڈٹ از ڈیو. دیٹ از ہز اسٹرانگ پوائنٹ فارن پالیسی. اور مجھے اس کو سمیٹنا بھی ہے. آخری بات, عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ آپ دے سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں ایک کرزما ہے. عمران خان صاحب کو آپ یہ کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ وہ انگلش بڑی اچھی بولتے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں سے جو ایکسٹرا مائلج پاکستان کو ملنی چاہیے تھی ابھی تک وہ نہیں مل پا رہی. میرا سوال یہ ہے, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر ان کے ساتھ ٹیم وہ اپنی اچھی سلیکٹ کر لیتے تو ان محاذ پہ عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی, وہ مزید کامیاب ہو سکتے تھے. اچھا آپ لوگوں کا جو مجھے ایک اگریمنٹ نظر آ رہا ہے اس بات پہ کہ اقتدار میں آنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آئیڈیالوجی سے دور ہو گئے خان صاحب بھی, ان کی جماعت بھی, اور کیا آپ کو یہی وجہ نظر آ رہی ہے عمران صاحب کے جو ان کے بانی رکن تھے, جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے, وہ آج ہمیں ان کے آس پاس اس طرح سے دکھ نہیں رہے؟ بالکل ایسا ہی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یوم تاسیس کی مبارکباد جو دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی نا کہ یوم تاسیس کی جو مبارکباد دے رہے تھے میڈیا میں آ کے قوم کو, وہ بھی ان کے اپنے نہیں تھے. بات یہ ہے صرف کہ جب آپ اس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو نے تو یہ غلطی تو نہیں کی نا سمینہ, بالکل ایسی بات سنیے, ہلالی صاحب بالکل ایسی علی بھٹو نے
ہلالی صاحب یہ اگر غلطی نہیں کی، اس نے ایسے- جا کے کہا ایسے لوگوں کو میں لاؤں گا جو پی 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 کے بندے ہیں، آنےسٹ ڈیووٹڈ پی پی پی، یہ نہیں الیکٹیبلز ہیں، وہ بھی ایسے- کر سکتا تھا مگر نہیں کیا۔ اگر یہ اسی لیے تو ان کے دور میں کہتے تھے کہ وہ کھمبا بھی کھڑا کر دیں گے تو ووٹ لے لے گا۔ عمران خان کو بھی اللہ نے اتنی عزت دی تھی، عوام نے اتنی محبت دی تھی، اتنا پیار دیا تھا، یہ تھوڑا سا اگر اور صبر کر لیتے تو ان کا بھی یہی تھا۔ آپ دیکھیں نا جس طرح سے عوام نے ان پہ اعتماد کیا، جس طرح سے ان کو ووٹ دیا، جس طرح سے ان کو سپورٹ ملی، تو وہ ساری سپورٹس جو سپورٹ انہیں ملتی رہی ہیں، وہ بھی اگر تھوڑا سا یہ انتظار کر لیتے تو شاید انہیں الیکٹیبلز کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے پھر اپنے سارا کچھ چلیے الیکٹیبلز لے لیے، آگے چلتے ہیں، الیکٹیبلز بھی لے لیے۔ کرپشن پہ بھی کیا ریکارڈ ہے ان کا؟ جی میں آ رہی ہوں، کرپشن پہ بھی کیا ریکارڈز ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک ہی آدمی کو کنوکٹ کیا ہے بھائی 2 سال کے اندر، وہ ہے نواز شریف، اور اس کے علاوہ کون کنوکٹ ہوا ہے بھائی؟ سر اس کو کنوکٹ کر دیا لیکن ایک پیسہ وصول نہیں کر سکے۔